بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں قبیلہ ازل کے لوگ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے علاقے کے اندر اسلام پھیل رہا ہے، لوگ دن بدن حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیجیں جو ہمارے پاس آ کر ہمیں قرآن کی تعلیم سکھائیں، اسلام کے احکامات بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روانہ کیا ان کے ساتھ۔ ان لوگوں نے راستہ کے اندر مقام رجی کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے غداری کی اور تقریباً 200 آدمی مزید جمع ہو کر ان 10 کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور ان کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی طاقت کے مطابق پورا اپنا دفاع کیا، لڑتے رہے جہاں تک ہو سکا۔ انتہائی مظلومانہ حالت کے اندر 8 صحابہ کرام شہادت سے سرفراز ہو گئے، اللہ کی راہ کے اندر جام شہادت نوش کر لیا، اور ان کی زبان کے اوپر یہ الفاظ تھے، اللہم اخبر عنا بنبیک، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کے بارے میں بتائیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ان ظالموں نے 8 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو موقع پر شہید کیا، اور حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنہ کو زندہ گرفتار کر کے انہیں مکہ مکرمہ لے گئے، اور حضرت خبیب کو حارث کے لڑکوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حارث وہ تھا کہ جس کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر کے اندر قتل کر دیا تھا اور جہنم واصل کیا تھا۔ اب ان کے بیٹے حارث کے بیٹوں کے پاس حضرت خبیب آ گئے، کیونکہ ان کے باپ کا قاتل بھی تھا۔ حضرت خبیب کو حارث کے لڑکوں نے خرید لیا، انہیں اپنے باپ کا بدلہ بھی لینا تھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے باپ حارث کو جنگ بدر کے اندر قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کیا۔ حارث کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت خبیب اس قید کی تنہائی کے اندر انگور کھا رہے ہیں، اور مکہ کے اندر انگوروں کا موسم بھی نہیں تھا، اور پتہ نہیں ان کے پاس کہاں سے آ گئے، اور نہ وہ اس قید خانے سے باہر نکلے، نہ کسی بندے نے ان تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے حضرت خبیب تک رزق پہنچایا۔ دوران قید حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوچ سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے کہ راستے میں گزرنے والے بھی کھڑے ہو جاتے اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو جاتے، اس سوچ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حارث کی بیٹی کہتی ہے، میں نے ایک دن انہیں مطلع کر دیا کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے، کل آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جس وقت انہیں یہ پتہ چلا کہ کل میں نے قتل ہو جانا ہے، تو انہوں نے اپنی حجامت کے لیے استرا مانگا، انہیں استرا دے دیا گیا۔ تو حارث کی بیٹی کا جو چھوٹا سا بیٹا تھا، اس کا بچہ تھا، وہ کھیلتے کھیلتے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت خبیب کے ہاتھ میں استرا بھی تھا اور بچہ بھی ان کے پاس آ گیا۔ حارث کی بیٹی کہتی ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ یہ کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ حضرت خبیب نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس سے کہنے لگے کہ پریشان نہ ہو، میں اس نبی کا صحابی ہوں جو رحمت للعالمین ہے، جو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ نہ ہم بوڑھوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہ ہم بچوں کو قتل کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم عورتوں کے اوپر اپنی شمشیر زنی کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے وہ عورت بعد میں حلقہ بگوش اسلام ہوئی اور کہنے لگی، ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، میں نے خبیب سے اچھا کوئی قیدی نہیں دیکھا کبھی بھی، اور اسی وجہ سے وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئی۔ دوسرے دن جب ان کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا، قریش کا بڑا مجمع منتظر تھا کہ کس طرح ان کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے یا ان کی گردن اڑائی جاتی ہے۔ جب انہوں نے کفار نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی آخری خواہش پوچھی، تو انہوں نے کہا، میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ 2 رکعت موت سے پہلے، پھانسی سے پہلے جو ابتدا ہوئی ہے، یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے انتہائی عجلت کے اندر جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا، لولا ان تظنوا بی خشیۃ الموت لاتلتها،
اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم لوگ میرے بارے میں یہ خیال کرو گے کہ یہ موت سے ڈر گیا ہے تو البتہ میں ان 2 رکعات کو بہت زیادہ طویل کر کے پڑھتا۔ پھر ان کو باندھ کر لٹکا دیا گیا اور مطالبہ کیا گیا اگر اسلام کو چھوڑ دیں تو آپ کی جان بخشی کر دی جائے۔ آپ نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی میں اسلام سے بے وفائی کروں گا۔ عین اس وقت جب آپ پر تیروں اور تلواروں کے حملے ہونے لگ گئے، لوگ تیر برسا رہے ہیں، اپنی تلواروں سے وار کر رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ کا ایک ایک عضو کاٹا جا رہا ہے۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اتحب ان یکون محمد مکانک، کیا یہ تو پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ محمد کو یہاں پر لٹکا دیا جائے؟ اگر تو یہ کہہ دے کہ ہاں تو پھر بھی تیری جان کی خلاصی ہو سکتی ہے۔ جب یہ سوال سنا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا خون جوش مارنے لگا اور جذبات کے اندر آ گئے اور زوردار لہجے کے اندر کہا واللہ لا احب ان اکون امنا وادیا فی اہلی و ولدی وان محمدا یؤخذ بشوکۃ، اللہ کی قسم اگر تم مجھے بخیر و عافیت میرے گھر پہنچا دو، میرے گھر والوں کے پاس پہنچا دو، اور اس کے بدلے میں میرے حبیب کو ایک کانٹا بھی چبھے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر آوازیں آنے لگیں کہ اس کو جلد قتل کرو، ہم اس کا وجود گوارا نہیں کر سکتے روئے زمین پر، اس کی گردن اڑا دو۔ تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اشعار پڑھنے لگے، لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ جب میری موت حالت اسلام پر ہو رہی ہے تو مجھے جس انداز سے بھی مارا جائے، چاہے میری گردن کاٹ دی جائے یا میرے اوپر تیر برسائے جائیں یا مجھے سولی پر لٹکا دیا جائے، جس انداز سے بھی مجھے مارا جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ کٹے ہوئے جسم کے ٹکڑوں میں بھی برکت فرما دے۔ اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کی اور یوں گویا ہوئے، اللہم لیس ہنا احد یبلغ رسولک عنی السلام فبلغہ انت عنی السلام، اے اللہ یہاں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو تیرے حبیب کو میری طرف سے سلام پہنچا دے، جو تیرے رسول تک میری بات پہنچا دے، اے اللہ تو ہی ان تک میرا آخری سلام پہنچا دے۔ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر موجود تھے۔ اچانک آپ کے اوپر ایک کیفیت کا طاری ہوئی اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، پھر فرمایا ھذا جبریل یقرئنی من خبیب السلام، کہ ابھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خبیب کا سلام پہنچایا اور میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے نوجوانوں نے حملہ کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ جس وقت آپ کے اوپر حملے ہو رہے تھے تو آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو میرے بھائیو دوستو دیکھو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس قدر محبت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کانٹا بھی چبھے یہ گوارا نہیں کیا۔ اپنی جان جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کانٹا بھی چبھے یہ بات گوارا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کھوکھلے نعرے لگانے سے ہمیں بچائے۔ وما علی الا البلاغ۔